بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جناب آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، ایک ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ہے مختصر لیکن انتہائی شاندار یہ ویڈیو ہے، ایک پوڈ کاسٹ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے آئیڈیاز چینل پر جو ہے وہ ہمارے بڑے ہی زبردست اور بڑے معتبر اور بڑے مضبوط عقائد و نظریات کے حوالے سے نعت خواں ہیں حافظ محمد طاہر قادری صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور برکتیں ان میں شامل فرمائے۔ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ہے اور سوال و جواب کی نشست چل رہی ہے، اور ایک سوال کیا حافظ طاہر قادری صاحب نے، وہ آپ سوال بھی خود سنیں گے، لیکن جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے حوالے سے جو حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب نے تعارف کروایا، یا یوں کہہ لیجیے جو جواب دیا ہے، انتہائی شاندار ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جواب ان کو سمجھ میں آئے گا جن کے دل اللہ نے صاف بنا کے رکھے ہیں، پاک بنائے ہوئے ہیں۔ جو پلید دل والے ہیں، جو ناپاک دل والے ہیں، ان کو یہ باتیں بالکل بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی سب سے الگ کیوں ہے؟ اس حوالے سے جو حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب نے گفتگو کی ہے، ایک مرتبہ ذرا سن لیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سینہ جو ہے یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے بعد کریں گے۔ آخر پر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ایسا بلا مبالغہ دعوت اسلامی ایک لاکھوں افراد پر مشتمل ایک تنظیم کا نام ہے، پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا، وہ یہ کہتا ہے یہ کوئی الگ لوگ ہیں، یہ الگ دنیا کے لوگ ہیں، یہ خلا سے اترے ہیں، ان کے مزاج الگ ہے، ان کا رنگ الگ ہے، ان کا انداز الگ ہے۔ دنیا کسی بھی شعبے میں آتی ہے، دنیا جہاں کھڑی ہوتی ہے یہ اس لائن کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے، یہ اپنی لائن الگ سے شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی شعبہ ہو، تو یہ اس بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ کیا کوئی بندہ دعوت اسلامی میں آ کر کیا دنیاوی ترقی نہیں کر سکتا؟ کوئی رکاوٹیں آ جاتی اس کے آگے؟ وہ کیوں اتنا ایکسٹریم سمجھتے ہیں دعوت اسلامی کو؟ اصل میں کسی بھی چیز کو دور سے جب آپ دیکھتے ہیں نا جی، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کی بدگمانی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے اندر آ جاتے ہیں، اس کو اندر سے آ کر دیکھتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے بارے میں ایسا اتنی بار ہوا ہے کہ گنتی مشکل ہے کہ جتنے لوگ فیضان مدینہ آئے یا ہماری باتیں سنی کہتے ہیں ہم تو کچھ اور سوچتے تھے، ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے آپ کے بارے میں۔ اچھا، ہم تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس بار تو مدنی عطیات کے لیے پورا رمضان ہی میری ملاقاتیں رہیں، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو دیر سے ٹائم بھی دیا، آپ تو پہلے کرم فرما رہے تھے تو ارشاد فرما رہے تھے۔ تو ہم تو جس کے پاس گئے، جب ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں، اپنا کام بتاتے ہیں، تو وہ کس کو کہتے ہیں نا کہ دم بخود ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، ہمیں تو اندازہ نہیں تھا۔ تو بات وہی ہے کہ جب آپ دور رہیں گے تو آپ کے ذہن میں وسوسے آئیں گے۔ اچھا، رہی بات دعوت اسلامی کوئی الگ تحریک ہے تو ہم کو چھپے ہوئے تو ہے نہیں، 24/7 مدنی چینل چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے کون سی ایسی بات ہے جو کنٹروورشل ہو، جو وائلنٹ ہو، جو نفرتیں پھیلانے والی ہو، جو کسی کی مخالفت والی ہو۔ ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کا پیغام دیتے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ بدل رہے ہیں۔ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی الگ ہے، ایسا لگتا ہے وہ بیچارہ خود الگ ہے۔ حقیقت اس کو ایسا لگ رہا ہے وہ خود کچھ الگ ہے۔ اگر نبی پاک کی غلامی جس کے دل میں ہے، عشق رسول جس کے دل میں ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ تو امیر اہل سنت کو دیکھ کے کہتا ہے یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ اتنی پیاری باتیں، اتنی محبت والی باتیں۔ تو دعوت اسلامی از ناٹ ڈفرنٹ تھنگ۔ اچھا، مزے کی بات یہ میں تو ابھی آپ کو مثال دی، بابا بھی اسی علاقے کے ہیں، آپ بھی میرا خیال ہے شاید سٹارٹ ہم سب کا اسی ایریا سے، خارا در والے ایریا سے۔ دعوت اسلامی اگر اولڈ ایریا سے، خارا در سے، کراچی کے ایک چھوٹے علاقے سے چلی ہے تو وہیں رہتی۔ پھر دوسری بولی والے نے کیسے قبول کیا؟ نہ صرف پنجاب میں، نہ صرف سندھ میں، نہ صرف بلوچستان میں، نہ صرف کشمیر میں، پاکستان سے آگے نکلے تو ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، اور آگے چلے تو یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، امریکہ کے اندر۔ کونا دنیا کا آپ کونا بتائیں، کون سا کونا ہے، کون سی بولی والے ہیں جو دعوت اسلامی میں شامل نہیں ہو رہے؟ لگتا تو ایسا ہی اعتراض کرنے والے بیچارے الگ ہیں، ورنہ دعوت اسلامی تو ایک سمندر ہے جس میں ہر طرح کا آدمی آ رہا ہے۔ طاہر بھائی، مجھے یاد ہے جب یہ پچھلے دنوں، آج سے 2-4 سال پہلے، اب تو اللہ پاک کووڈ کے معاملات ختم فرمائے، ہم نے ایک اسٹارٹ اپ کیا تھا کہ ہم پوری دنیا کے ذمہ داران کا ایک مشورہ کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، آج سے 3-4 سال پہلے افریقن تھے، عرب تھے، مصری تھے، مطلب الگ الگ ملکوں کے، عراق کے لوگ بھی آئے تھے، تو انڈونیشیا کے بھی آئے تھے، مختلف دنیا کے لوگ آئے۔ میں سوچنے لگا یہ امیر اہل سنت پر اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے، امیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے نظر عنایت ہے کہ وہ ایک دربار مصطفیٰ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب مختلف قوموں کے لوگ آتے تھے، عرب و عجم کا فرق مٹھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آج امیر اہل سنت نے نبی پاک کی وہ سچی غلامی اختیار کی کہ افریقن کے ساتھ انگریز بیٹھا ہے، انگریز کے ساتھ جناب عراقی بیٹھا ہے، عراقی کے ساتھ انڈونیشین بیٹھا ہے، پنجابی کے ساتھ سندھی بیٹھا ہے،
سندھی کے ساتھ بلوچی بیٹھا ہے. یعنی قومیت کو ختم کیا, رنگ و نسل کو ختم کیا, سب کو اسلامی بھائی بنا دیا, سب کو اسلام کی خوبصورت تصویر میں پرو دیا. تو اور کیا آپ دعوت اسلامی کو الگ کہیں گے؟ مسئلہ یہی ہے کہ آپ چونکہ دور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات میں اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا, یہ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے ایک بالکل یونیک بات ہوگی کہ جتنی فلیکسیبلٹی دعوت اسلامی میں اور امیر اہل سنت کے اندر ہے. طاہر بھائی آپ بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں, آپ بڑی خانقاہوں میں گئے ہیں, آپ بڑے اداروں میں جاتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے. میں کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا, لیکن ہم نے ایک چیز سیکھی ہے, دیکھا ہے کہ تنظیم کے بڑے اور لیڈر سے ہر کارکن کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. ایسا ہی ہر کارکن یا ہر بندہ جو ہے جا کے اپنے بڑے سے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. ایک الگ بورڈ ہوتا ہے جو مشورہ کر رہا ہوتا ہے. یہ واحد شخصیت ہے امیر اہل سنت جو خصوصی مدنی مذاکروں میں کسی نے بھی مائک اٹھانا اٹھائے, چاہے وہ جامعۃ المدینہ کا کوئی طالب علم کیوں نہ ہو, جو بات کرنی ہے امیر اہل سنت سے کر لیتا ہے, جو مشورہ دینا ہو وہ دے دیتا ہے. یعنی اتنی فلیکسیبلٹی. اور پھر ماشاءاللہ دنیا بھر کے جب مشورے آتے ہیں تو دعوت اسلامی میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اگر آپ دعوت اسلامی میں کوئی کمزوری پاتے ہیں, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ ہمیں مشورہ دیں. ہم الحمدللہ بہتر ہونا چاہتے ہیں, ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین, آپ نے قبلہ حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے. اب جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت رکھی ہوئی ہے وہ تو یقین کیجیے ان کے ساتھ ایگری ہوں گے کہ واقعی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے جس انداز میں ترقی کی ہے اور جو پوائنٹس قبلہ حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب نے بیان کی ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ایسا نہیں یہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں کی بات ہے اور آگے جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بنا کر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا. ایسا نہیں ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں, جاننے والے جانتے ہیں, پرکھنے والوں نے پرکھا ہے. میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں, ہم صراط مستقیم پر چلے جائیں, وہ دعوت اسلامی میں شامل ہو جائیں. یقین کیجیے ان کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یاد رکھیے گا یہ فتنوں کا زمانہ ہے. جو کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے نا, وہ بندہ آتا ہے, کیمرہ لگاتا ہے سوشل میڈیا پر, اپنی من مرضی کے ساتھ جو وہ دل دماغ منہ میں آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, اور جو واقعی صراط مستقیم پر ہے ان پر تنقید اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں. بالخصوص مرزا انجینئر اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا ان جیسی جتنی بھی ذہنیت کے مالک لوگ ہیں, یقین کیجئے وہ خود کچھ بھی نہیں کر رہے. جو کر رہے ہیں ان پر وہ تنقید کر رہے ہیں, اعتراضات کر رہے ہیں. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ بھئی دیکھیں اور بھی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کا. اگر آپ نے پیسہ ہی کمانا ہے تو آپ کوئی اور ذرائع اختیار کر سکتے ہیں تاکہ جو بندے اللہ رسول کے مشن کو یعنی کہ دین کو جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ رسول کی ذات آپ سے ناراض ہو جائے. اور یہاں پر مزید میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دعوت اسلامی کو لے کر کئی ایسے احباب ہیں جو مرزا انجینئر کی باتوں میں آ کر ایک ہی سوال کرتے ہیں, یہ چندہ کھاتے ہیں, یہ چندہ جمع کرتے ہیں, یہ چندہ بٹورنے والے ہیں. مجھے پتہ نہیں کتنے میسیج آ گئے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں یار یہ پاگل آدمی ہیں, بے وقوف آدمی ہیں, یا یہ حسد کی آگ میں جو ہے وہ جل رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. دعوت اسلامی والے تو کھلے عام چندہ جمع کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ چندہ جمع کر کے کرتے کیا ہیں؟ اس کا جواب کیا کسی کے پاس نہیں ہے؟ یہ جتنے بھی سوالات کرنے والے ہیں کہ دعوت اسلامی والے جناب چندہ جمع کرتے ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ اندھے ہو, پاگل ہو, بے وقوف ہو, کیا ہو, آپ کو نظر نہیں آتا چندہ جمع کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ مرزا انجینئر کی چھوٹی سی اکیڈمی ہے. مجھے قسم اٹھا کر دیانتداری کے ساتھ کوئی بندہ بتا دے اس کا جتنا بھی ٹوٹل خرچہ ہے کیا یہ مرزا انجینئر اپنی جیب سے کرتا ہے؟ کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے. بل کوئی دیتا ہوگا, جو وہاں پر کھانا وانا یا کچھ اور جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ کوئی اور کرتا ہوگا. اس قسم کے اور بھی جتنے بھی وہاں پہ جو طریقہ کار ہوں گے, کسی نے کوئی ذمہ داری اٹھائی ہوگی, کسی نے کوئی ذمہ داری اٹھائی ہوگی, کسی نے کوئی ذمہ داری اٹھائی ہوگی. اب یہ اس کے جو ریسرچ پیپر ہے مرزا انجینئر کے, کیا وہ مرزا انجینئر سارے اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں؟ نہیں ہے. تو یہی ہے جناب دعوت اسلامی کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو دوسرا پلیٹ فارم ایسا نظر نہیں آئے گا. تو اتنی بڑی تحریک ہے, وہ کیا کرتی ہے چندہ لے کر جناب مدارس بنا رہی ہے. اور مدارس میں کتنے خرچے آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. جو اندر پڑھنے والے کبھی ان سے پوچھیے گا, بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں, شہنشاہ جیسے زندگیاں گزارتے ایسے زندگی گزار رہے ہیں. بہترین کھانا وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہی ہے, میں نے کچھ دے دیا, کبھی کسی نے دے دیا, کبھی تم نے دے دیا, کبھی اس نے دے دیا. یہ جمع کرتے ہیں جو طلباء ہیں ان کی خدمت کی جاتی ہے, ان کو جناب رہائش کا انتظام و اہتمام کیا جا رہا ہے, ان کے لیے کھانے وانے کا انتظام و اہتمام کیا جا رہا ہے. اور جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں نا ان سے ایک مرتبہ ضرور پوچھیے گا کہ آپ کو کیسی کیسی سہولیات ملی ہوئی ہیں.
تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دعوت اسلامی چندہ جمع کر رہی ہے. بھائی چندہ جمع کر کے اتنی مساجد بنا دی وہ آپ کو نظر نہیں ہے؟ اتنے مدارس بنا دیے، اتنے قاری بنا دیے، اتنے حافظ بنا دیے، اتنے مفتی اسلام بنا دیے، اتنے لوگ عاشق رسول بن گئے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں، اب دیکھیے زلزلہ زندگان ہیں، سیلاب زدگان ہیں، لوگ گئے ہیں وہاں پر جناب کوئی راشن دے کے آ گیا، کوئی بستر دے کے آ گیا، بس یہاں تک ہے. لیکن دعوت اسلامی نے ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا ان کا. اب پھر کہتے ہیں جناب یہ دعوت اسلامی والے چندہ لے رہے ہیں. تو بھئی کیا کر رہے ہیں؟ جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر بنا کے دیے، جن کے جانور جو ہے وہ سیلاب میں مر گئے تھے، بہہ گئے تھے، ان کو جو ہے وہ جناب نئے جانور لے کے دیے گئے ہیں، مکان بنا دیے گئے، کاروبار تک دعوت اسلامی کر کے ان کو دے رہی ہے. پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دعوت اسلامی چندہ لے رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے پھر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی بہترین اور خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اپنا نظام چلا رہی ہے. لاکھوں لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو اجاگر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو، قبلہ امیر اہل سنت کو، اور جتنے بھی اراکین شورا ہے دعوت اسلامی کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ بری نظر سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، خاص رحمتوں برکتوں کا اللہ تعالیٰ نزول فرمائے. ناظرین سے کہوں گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.